السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چنگانگ میانمار کا دورہ کریں گے اور شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ایرانی اداروں نے سعودی عرب میں ابتدائی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ امریکہ 1 جون سے قرضوں کی ادائیگی میں ناکام ہو جائے گا، امریکی وزیر خزانہ یلن۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤننگ نے 2 مئی کو بتایا کہ چین کے ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ چنگانگ 2 سے 5 مئی تک میانمار کا دورہ کریں گے اور بھارت میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ چنگانگ کے دورے کا مقصد جنوری 2020 میں چینی صدر شی جن پنگ کے میانمار کے تاریخی دورے کے نتائج پر عمل درآمد اور استحکام برقرار رکھنے، معیشت کی بحالی اور لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میانمار کی مدد کرنا ہے تاکہ میانمار میں پائیدار ترقی ممکن ہو سکے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس رواں سال 4 سے 5 مئی کو بھارتی ریاست گوا کے صدر مقام پینجی میں منعقد ہوگا۔ اجلاس کے دوران چنگانگ تنظیم کے دوسرے رکن ممالک کے وزراء خارجہ سے عالمی اور علاقائی صورتحال، شنگھائی تعاون تنظیم کے مختلف شعبوں میں تعاون وغیرہ جیسے امور پر تبادلہ خیال کریں گے اور اس سال شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی جامع تیاریوں کو آگے بڑھائیں گے۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق 1 مئی کو قومی کنزیومر مارکیٹ میں ایک مضبوط پرجوش ماحول، اعلیٰ مقبولیت اور مضبوط فروخت دیکھی گئی ہے۔ روزمرہ ضروریات کی فراہمی وافر مقدار میں ہے اور قیمتیں بنیادی طور پر مستحکم ہیں۔ وزارت تجارت کے بزنس بگ ڈیٹا مانیٹرنگ کے مطابق ملک بھر میں اہم ریٹیل اور کیٹرنگ انٹرپرائزز کی فروخت میں سال بہ سال 15.6% اضافہ ہوا۔ 1 مئی کو آٹو موبائلز، کپڑوں، کاسمیٹکس اور سونے اور چاندی کے زیورات میں اہم ریٹیل انٹرپرائزز کی فروخت میں بے ترتیب 25.1%، 24%، 19.9% اور 9.6% سال بہ سال اضافہ ہوا۔ کیٹرنگ اور تفریح کی کھپت گرم رہی اور اہم کیٹرنگ انٹرپرائزز کی فروخت میں سال بہ سال 61.7% اضافہ ہوا۔ 1 مئی کو ملک بھر میں زرعی اور ضمنی مصنوعات کی 100 وسیع ہول سیل منڈیوں میں اناج اور تیل، گوشت، پولٹری، انڈے، سبزیوں اور پھلوں کا وافر ذخیرہ موجود تھا۔ اس دوران اناج، خوردنی تیل، گوشت، انڈے اور پھلوں کی قیمتیں بنیادی طور پر مستحکم رہی ہیں۔ 1 مئی کو 133ویں چائنا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ فیئر کا تیسرا مرحلہ چین کے صوبہ گوانگتونگ کے شہر گوانگچو میں شروع ہوا، جس میں ٹیکسٹائل، آفس سپلائز، بیگ، جوتے، خوراک، ادویات اور طبی دیکھ بھال سمیت مصنوعات کی نمائشیں شامل ہیں۔ نمائش کے پہلے دن شرکاء کی تعداد 180,000 سے تجاوز کر گئی۔ کینٹن فیئر میں کاٹن ٹیکسٹائل انڈسٹری کی خصوصی تعارفی سرگرمی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں 30 سے زائد صنعتی اور کاروباری اداروں کے نمائندوں نے دنیا بھر سے آنے والے تاجروں کو سنکیانگ کی 300 سے زائد کاٹن ٹیکسٹائل مصنوعات سے متعارف کروایا۔ اس سرگرمی میں اجتماعی دستخطوں کی تقریب بھی منعقد ہوئی، جس میں 57 کروڑ یوان تک کے معاہدوں کے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے گئے ہیں۔ کینٹن فیئر میں شریک تاجروں کا خیال ہے کہ یہاں ہر اقسام کی مصنوعات مل سکتی ہیں اور مختلف زبانوں میں رابطے کے لیے آسان سہولیات بھی میسر ہیں۔ انہوں نے اس فیئر سے عالمی تجارت کو مزید فروغ دینے کی امید ظاہر کی۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے 2 مئی کو ایشیا اور بحر الکاہل کے لیے اقتصادی آؤٹ لک رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ چینی معیشت کی مضبوط بحالی نے ایشیا، بحر الکاہل اور عالمی معیشتوں کو زبردست تحریک فراہم کی ہے۔ چین اور بھارت 2023 میں ایشیا بحر الکاہل کی معاشی ترقی کو 4.6% تک لے جائیں گے، جو 2022 میں 3.8% سے زیادہ ہے۔ یہ پیش گوئی اکتوبر 2022 میں جاری IMF کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ سے 0.3% زائد ہے۔ 1 مئی کو ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نصیر کنانی نے کہا کہ سعودی عرب میں کچھ ایرانی اداروں نے ابتدائی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں اور یہ ایران کے سفارتی اداروں کی بحالی کا محض پہلا مرحلہ ہے، اور امید ہے کہ یہ ادارے پہلے سے طے شدہ ڈیڈ لائن کے اندر مکمل کام شروع کر دیں گے۔
کینانی کا کہنا ہے کہ سعودی فرمانروا نے ایرانی صدر رئیسی کو دورے کی باضابطہ دعوت دی ہے اور ایران نے باضابطہ طور پر اس دعوت کا جواب دے دیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب اپنے سفارت خانوں اور کونسل خانے کی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کے ابتدائی مراحل میں ہیں۔ انتظامی کام پر تیزی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے اور توقع ہے کہ دونوں ممالک کے ادارے مقررہ وقت میں مکمل سرگرمیاں انجام دے سکیں گے۔ کینانی نے یہ بھی کہا کہ ایرانی صدر طے شدہ منصوبے کے مطابق شام کا دورہ کریں گے اور متعدد معاہدوں پر اتفاق کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت شام تعمیر نو کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور ایران شامی حکومت اور عوام کی معیشت، سائنس اور ٹیکنالوجی اور انسداد دہشت گردی جیسے مختلف شعبوں میں مدد جاری رکھے گا۔ یکم مئی کو امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر کیون میکارتھی کے نام ایک خط میں کہا ہے کہ اگر کانگریس یکم جون سے پہلے قرضوں کی حد میں دوبارہ اضافہ نہ کر سکی تو ملک یکم جون کو قرض لینے کی حد کو توڑ دے گا، جس کے نتیجے میں قرضوں کی عدم ادائیگی ہوگی۔ یلن کا کہنا ہے کہ یہ پیشگوئی موجودہ آپریٹنگ ڈیٹا پر مبنی ہے۔ دوسری جانب عالمی شہرت یافتہ سرمایہ کار چارلی مونگیر نے حال ہی میں امریکی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں خبردار کیا ہے کہ امریکی بینکنگ سیکٹر خراب کمرشل ریئل اسٹیٹ قرضوں سے بھرا ہوا ہے۔ امریکی کمرشل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کو طوفان کا سامنا ہوگا۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں ریئل اسٹیٹ کی قیمتوں میں کمی کی بدولت وسیع پیمانے پر ریئل اسٹیٹ کی صورتحال خراب ہو چکی ہے اور بہت سے دفاتر کی عمارتیں اور شاپنگ سینٹر مشکلات کا شکار ہیں۔ مونگیر نے نشاندہی کی کہ فی الحال بینک آف امریکہ نے کمرشل ریئل اسٹیٹ قرضوں کی فراہمی کو سخت کرنا شروع کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 2022 سے امریکی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں کرائے میں کٹوتی جیسے بحران کے اشارے دکھائی دے رہے ہیں۔ حال ہی میں زمبابوے کی حکمراں جماعت زمبابوے ڈیموکریٹک لیگ کے پریس سیکرٹری اور ترجمان کرسٹوفر میتھوسکا نے چائنا میڈیا گروپ کے نامہ نگار کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ نے امن کے تحفظ کے نام پر جنگ بھڑکا دی اور عالمی سطح پر ڈالر کی ساکھ ختم ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ہمیشہ جنگ کے ساتھ رہا ہے اور دوسری جنگ عظیم کے بعد روس امریکہ کے لیے نیٹو کی مشرق کی جانب توسیع میں رکاوٹ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے یوکرین میں تنازع کو بھڑکایا۔ ان کا کہنا ہے کہ روس کے معاملے میں امریکہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی تکمیل نہ ہو سکی ہے۔ اس کے برعکس دنیا کو اس معاملے پر تشویش ہے کہ کیا ڈالر محفوظ عالمی کرنسی ہو سکتی ہے کہ نہیں، اور عالمی سطح پر ڈالر کی ساکھ ختم ہو رہی ہے۔ یوکرین بحران کے باعث جرمنی میں مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، جس سے عام لوگوں کی زندگیاں شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ یکم مئی کو جرمنی میں 12,000 سے زائد افراد نے برلن میں جمع ہو کر حکومت سے مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ کیا۔ جرمنی کے محکمہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے سال جرمنی میں افراط زر کی شرح 7.9% رہی، تاہم بہت سے مظاہرین کے خیال میں مہنگائی کی شدت سرکاری اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے۔ مظاہرے میں شامل نمراٹ ولاشن برگ کا کہنا تھا کہ جب وہ 1 سال قبل برلن منتقل ہوئے تھے تو 50 یورو سے 2 ہفتوں کے لیے کافی کھانا خریدا جا سکتا تھا، لیکن اب انہیں 80 یورو کی ضرورت ہے۔ اجناس کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہو چکا ہے۔ اینا نے کہا کہ جرمنی میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بہت سے لوگ جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن جرمن حکومت نے لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے حقیقی کوششیں نہیں کی ہیں۔ اسی دن اسٹٹگارٹ، ہیمبرگ، بریمن اور مینہیم سمیت جرمنی کے دیگر شہروں میں بھی بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے۔ اسٹٹگارٹ میں مظاہرین کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ مظاہرے کی وجہ سے افراتفری بھی دیکھی گئی اور پولیس نے جائے وقوع پر نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے آنسو گیس لاٹھیوں اور ڈرون کا استعمال بھی کیا۔ اسی روز جرمن چانسلر شولز نے کوبلنز میں جرمن ٹریڈ یونین کنفیڈریشن کی جانب سے نکالی گئی ایک ریلی میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جرمنی کو اس وقت افرادی قوت کی کمی کا سامنا ہے اور کمپنیوں کو نوجوانوں اور تارکین وطن کے لیے تربیت کے مزید مواقع فراہم کرنے چاہیے، ورنہ جرمنی میں روزگار کا مسئلہ 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ جرمن ٹریڈ یونین کنفیڈریشن کی صدر جیسپن فہمی نے حکومت کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے زبانی وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا اور مزدوروں اور مینجمنٹ کے درمیان تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔